بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ڈراپ سین، جس کے مصنف اور راوی ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور آپ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 سن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ وکیل استغاثہ نے سختی سے ضمانت کی مخالفت کی۔ میرے موکل کے خلاف استغاثہ خاصا مضبوط تھا۔ آلۂ قتل اور مسروقہ بریف کیس کے ہینڈل پر اس کی انگلیوں کے نشانات ثابت ہو چکے تھے۔ مجھے ضمانت کی منظوری کی امید نہیں تھی، اور ہوا بھی یہی۔ جج نے ضمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے باقاعدہ سماعت کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو آصف علی کا والد اور بھائی خاصے دل شکستہ تھے، لیکن غوری صاحب مجھے مطمئن نظر آئے۔ وہ دانا و بینا آدمی تھے، معاملے کی نوعیت اور حالات کی سنگینی سے بخوبی آگاہ تھے۔ میں نے نوازش علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اتنے آزردہ نہ ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ آج کی کارروائی سے آپ کو خاصی مایوسی ہوئی ہے، لیکن ابھی تو کیس عدالت میں لگا ہے۔ آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب گواہوں کے بیانات ہوں گے تو میں نقشہ پلٹ دوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا انشاءاللہ باعزت بری ہو جائے گا۔ غوری صاحب نے رضاکارانہ طور پر کہا، بیگ صاحب، کسی سلسلے میں اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمات کی تو قدم قدم پر ضرورت پڑے گی جناب، میں نے کہا۔ فی الحال آپ کے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہر حال میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ آپ حکم کریں۔ مجھے مقتول فرید عباسی کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہیں، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ عباسی لیبارٹریز کے معاملات، مقتول کی نجی زندگی، دوست احباب سے اس کے تعلقات وغیرہ۔ غوری صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا بیگ صاحب۔ یہ کام میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، آپ اس طرف سے تو مطمئن ہو جائیں۔ انشاءاللہ 2-4 روز میں آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات فراہم کر دوں گا۔ میں نے نوازش علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ کو بھی کچھ محنت کرنا ہوگی۔ آپ جو حکم کریں میں تیار ہوں۔ میں نے کہا، آپ کل کسی وقت دوپہر 2 بجے کے بعد آصف علی کے ساتھیوں کو میرے دفتر میں لے آئیں۔ آصف علی کے ساتھی؟ واصف علی نے چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے آصف علی جن کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، رانا فیاض، راجہ ارشد اور گل شیر خان۔ نوازش علی نے پوچھا، یہ سب کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بتایا، کینٹ بازار، ڈرگ روڈ۔ آصف علی گزشتہ چند ماہ سے ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ غوری صاحب نے کہا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان افراد میں راجہ ارشد نامی شخص راولپنڈی کا رہنے والا ہے۔ نوازش صاحب، آپ تو اسے جانتے ہوں گے۔ نوازش علی اور اس کے بڑے بیٹے واصف علی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ بندوبست بھی میں کر دوں گا، میں اپنے ادارے کے کسی کارکن کو بھیج کر انہیں بلا لوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ نوازش علی نے پوچھا، وکیل صاحب، آئندہ تاریخ سے پہلے ہماری تو ضرورت نہیں پڑے گی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایسی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر استفسار کیا، کیا آپ واپس راولپنڈی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں، خیال تو یہی ہے، نوازش علی نے اسبات میں جواب دیا۔ آصف علی کی والدہ بہت پریشان ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہی آ رہی تھی، ہم نے بمشکل اسے روکا تھا۔ جب تک ہم واپس جا کر اسے تسلی نہیں دیں گے، وہ انگاروں پر لوٹتی رہے گی۔ آخر ماں ہے نا جی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، غوری صاحب نے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نوازش علی صاحب، آپ میری طرف سے فری ہیں، یہاں رکنا چاہیں رک جائیں، واپس جانا چاہیں چلے جائیں۔ آئندہ پیشی پر آپ کی عدالت میں موجودگی بہت ضروری ہے۔ میں 1 روز پہلے ہی یہاں آ جاؤں گا۔ 2-4 مزید باتوں کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا غوری صاحب کے ہمراہ رخصت ہو گئے۔ میں ایک دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے 4-5 روز کے اندر غوری صاحب نے خاصی سرگرمی دکھائی۔
انہوں نے اپنے ادارے کے کارکنوں کے علاوہ رانا فیاض اینڈ کمپنی سے بہت کام لیا۔ ان کی کارکردگی میری نظر میں تسلی بخش تھی۔ غوری صاحب نے جو طوفانی معلومات مجھے بہم پہنچائیں، ان میں سے میں نے اپنے مطلب کی باتیں کشید کر لیں۔ وہ بڑی دھماکہ خیز معلومات تھیں، جن کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ غوری صاحب اتنی محنت سے فرید عباسی کے معاملات کی گہرائی میں اترے تھے کہ انہوں نے مقتول کی بیوہ فرحت عباسی اور جنرل مینیجر جمیل قریشی کے خفیہ تعلقات کا بھی پتہ چلا لیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ طویل عرصے سے کھچڑی پک رہی تھی۔ غوری صاحب سے حاصل شدہ معلومات نے میرے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ اب میں استغاثہ کی دھجیاں اڑانے کی پوزیشن میں تھا۔ آئندہ پیشی پر اس کیس سے متعلق تمام افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ نوازش علی اس مرتبہ اکیلا ہی آیا تھا، البتہ جامع کلاتھ مارکیٹ کا کروڑ پتی بیوپاری اس کے ساتھ تھا۔ جج اپنی کرسی پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مقتول کے گھریلو ملازم فدا حسین کو بیان کے لیے بلایا گیا۔ فدا حسین 26-27 سال کا ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ جب وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی، اور وہ یہ کہ وہ کچھ نروس دکھائی دیتا تھا، حالانکہ اسے پر اعتماد نظر آنا چاہیے تھا۔ اس نے جتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس کے بعد تو اس کا سینہ فخر سے پھول جانا چاہیے تھا۔ فدا حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اسی سے ملتا جلتا بیان وہ اس سے پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا: وقوعہ کی رات وہ بنگلے کے عقبی حصے میں کوئی کام کر رہا تھا کہ اس نے بنگلے کے بیرونی حصے میں گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ فوری طور پر اندر کی جانب بھاگا۔ لاشعوری طور پر اس کا رخ مقتول فرید عباسی کے بیڈ روم کی جانب تھا۔ وہ فرید عباسی کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور اندر سے ملزم برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں مقتول کا بریف کیس تھا۔ اس نازک موقع پر فدا حسین کے دماغ نے برق رفتاری سے کام کیا اور اس نے پلک جھپکتے میں ملزم کو ایک زوردار دھکا دیا۔ ملزم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ اس ناگہانی افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اندر بیڈ روم میں جا گرا اور وہ خود زمین بوس ہو گیا۔ فدا حسین کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹی ہتھوڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملزم اٹھ کر کھڑا ہوتا، فدا حسین نے اس کے سر پر عقبی حصے کو نشانہ بنایا اور ملزم کو اینٹا غفیل کر دیا۔ مزید تسلی کے لیے فدا حسین نے ملزم کو چند ٹھوکریں بھی رسید کیں، پھر اسے گھسیٹ کر ایک دوسرے بیڈ روم میں بند کر دیا۔ بعد ازاں وہ اپنی مالکن کو اس سانحے کی اطلاع دینے بالائی منزل پر چلا گیا تھا۔ گواہ فدا حسین کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے کٹہرے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا: فدا حسین، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ وکیل استغاثہ کا اشارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم آصف علی کی جانب تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا: بڑی اچھی طرح پہچانتا ہوں جناب، یہ میرے مالک کا قاتل ہے۔ فدا حسین، جب تم گولیاں چلنے کی آواز سن کر اندر کی جانب دوڑے تو تم نے کیا دیکھا؟ میں نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کس طرف سے آیا تھا اور کہاں فرار ہو رہا تھا؟ فدا حسین نے جواب دیا: وہ صاحب جی، یعنی مقتول فرید عباسی کے بیڈ روم سے نکلا تھا اور اس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میں اس سے بھڑ گیا تھا۔ تم نے اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا تھا؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ فدا حسین، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب تم مقتول کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچے تو اسی وقت ملزم اندر سے نمودار ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مقتول کا بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کیا ملزم کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر تم خوفزدہ نہیں ہوئے تھے؟ وہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ مجھے خوفزدہ ہونے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ملزم کو بے بس کر دیا تھا۔ یہ میرے مالک کا قاتل تھا، میں اسے کیسے فرار ہونے دیتا جناب؟ میں نے عباسی صاحب کا نمک کھایا ہے۔ اگر اس وقت ملزم کے ہاتھ میں توپ بھی ہوتی تو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے دبوچنے کی کوشش کرتا۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ایسے نمک حلال اور وفادار ملازمین اب خال خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اس مختصر سے تبصرے کے بعد وکیل استغاثہ نے گواہ فدا حسین سے سوال کیا، فدا حسین، ملزم کو بے بس کرنے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ وہ بولا، میں نے سب سے پہلے تو اس شخص کو ایک خالی بیڈ روم میں بند کیا، پھر اس سانحے کی اطلاع دینے بالائی منزل پر مالکن کے پاس چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے اسی نوعیت کے 2-4 سوالات مزید پوچھے اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب جرا کی میری باری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گواہ فدا حسین کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے جرا شروع کی۔ فدا حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، شکل و صورت سے تم پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو، تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ اس غیر متعلق سوال پر بوکھلا گیا۔ اٹکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جناب، میں نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہیں۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، 8 جماعتیں یا مڈل پاس ہو؟ وہ میرے جھانسے میں آ گیا، عام سے لہجے میں بولا، جناب، مڈل کرنے کی آرزو تو بہت تھی، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد گھریلو حالات نے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے 9ویں جماعت میں داخلہ نہیں لے سکا تھا۔ حاضرین عدالت مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ اسی موقع پر وکیل استغاثہ اپنے گواہ کی مدد کو دوڑا۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے تیز آواز میں کہا۔ وکیل صفائی گواہ سے انتہائی غیر متعلق سوالات کر رہے ہیں۔ گواہ کی تعلیم و تربیت کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے میرے فاضل دوست۔ میں نے جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا، تعلیم و تربیت خاصا وسیع المعانی لفظ ہے، بلکہ مجموعہ الفاظ ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تعلیم کا نہ صحیح لیکن گواہ کی تربیت کا موجودہ کیس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ گواہ کو جھوٹ بولنے کی اچھی خاصی تربیت دی گئی ہے، میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ وکیل استغاثہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، بیگ صاحب اس معاملے میں خاصے مشہور ہیں، یہ دانستہ معاملات کو الجھانے کی کوشش کرتے رہیں، انہیں پیری میسن بننے کا بہت شوق ہے۔ میرے فاضل دوست، میں نے معتدل لہجے میں وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پیری میسن ایک فرضی کردار تھا اور میں جیتا جاگتا آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ معاملات کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت خوب، وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ اب آپ معزز عدالت کو یہ بھی بتا دیں کہ گواہ کی تعلیم و تربیت کا ذکر فرما کر آپ کون سا عقدہ لانحل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے کرسی انصاف پر برا جمان جج کی جانب دیکھا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میں معزز عدالت کے سامنے گواہ کی حیثیت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گواہ فدا حسین اس کیس کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کی گرفتاری کا صحرا اسی کے سر بنتا ہے، اس لیے گواہ کا معتبر، غیر جانبدار اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے جناب اعلیٰ۔ بیگ صاحب، جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنی بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ شور یور آنر، میں نے سر کو تعظیمی انداز میں خم دیتے ہوئے کہا، بقول گواہ وہ 8 جماعتیں پاس ہے۔ وہ آگے بھی تعلیم جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن اس کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ وہ 9ویں جماعت میں ناگزیر وجوہ کی بنا پر داخلہ نہ لے سکا، اس طرح اس کا مڈل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ گواہ کے بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بولنے کا ماہر ہے۔ جج نے گھور کر ناگوار نظر سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ فدا حسین کو دیکھا اور مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ فدا حسین، مقتول فرید عباسی کے بنگلے پر تم کب سے ملازم ہو؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، لگ بھگ 6 ماہ سے۔ یہاں پر تمہاری خدمات کی نوعیت کیا تھی؟ میں مختلف کام کرتا تھا، مثال کے طور پر کھانا پکاتا تھا، دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ گویا تم خانسامہ ہو۔ میں باقاعدہ خانسامہ تو نہیں ہوں جناب، لیکن یہ کام بخوبی کر لیتا ہوں، فدا حسین نے جواب دیا۔ ویسے مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے۔ بہت خوب، میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے تعریفی انداز میں کہا، پھر پوچھا، مقتول کے بنگلے پر تمہاری تقرری کس طرح ہوئی تھی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تم خود ہی یہاں ملازمت کے لیے آئے تھے یا کسی نے تمہاری سفارش کی تھی؟ قریشی صاحب نے میری سفارش کی تھی۔ کون قریشی صاحب؟ جمیل قریشی صاحب۔
تمہارا مطلب ہے مقتول کی کمپنی کے جنرل مینیجر جمیل قریشی صاحب؟ جی ہاں، وہی قریشی صاحب۔ میں نے پوچھا، کیا قریشی صاحب تمہیں پہلے سے جانتے تھے؟ زیادہ جان پہچان نہیں تھی، اس نے جواب دیا، بس ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، مقتول فرید عباسی کے بنگلے پر ملازمت سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، میجر شوکت حسین کے بنگلے پر۔ وہاں سے کام کیوں چھوڑا؟ وہاں تنخواہ بہت کم تھی، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، تنخواہ کم تھی یا؟ اس نے سہم کر مجھے دیکھا، پھر اسیمہ نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے حق وکالت ادا کرتے ہوئے فوری طور پر اعتراض جڑ دیا۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی خواہ مخواہ کے سوالات کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، میں تو معزز عدالت کا قیمتی وقت بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ اپنے اعتراض کی وضاحت کریں۔ جج نے وضاحت طلب نظروں سے وکیل سرکار کو دیکھا۔ وہ بولا، جناب اعلیٰ، وکیل صفائی معزز گواہ سے جس قسم کے سوالات کر رہے ہیں ان کا زیر سماعت مقدمے سے دور کا تعلق بھی نہیں، بس مجھے اسی بات پر اعتراض ہے۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ میں نے کہا، یور آنر، میں اپنے فاضل دوست کی بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ بقول ان کے میرے سوالات کا زیر سماعت مقدمے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جبکہ میرے خیال میں متذکرہ معاملات کا اس کیس سے بہت نزدیک کا تعلق بنتا ہے۔ وہ کیسے بیگ صاحب؟ جج نے سوال کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کا سابق ریکارڈ خاصا مشکوک ہے، اس لیے یہ شہادت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں، جج نے کہا۔ جناب اعلیٰ، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ فدا حسین نے بتایا ہے کہ اس نے میجر شوکت حسین کے بنگلے سے نوکری اسی لیے چھوڑی تھی کہ وہاں تنخواہ کم ملتی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بولنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، مذکورہ میجر صاحب نے گواہ کو حوالہ پولیس کیا تھا۔ گواہ نے میجر صاحب کی صاحبزادی سمینہ سے بدتمیزی کی تھی، چنانچہ میجر صاحب نے پہلے تو خود ہی اپنے ہاتھ پاؤں سے گواہ کی خاطر تواضع کی، پھر پولیس کو فون کر کے اسے گرفتار کروا دیا تھا۔ گواہ کو اپنے مالک کی بیٹی سے دست درازی قابل دخل اندازی پولیس معاملہ تھا، پھر میجر صاحب کی طرف سے بھی دباؤ تھا، لہٰذا اس پر مقدمہ چلا اور عدالت نے اسے قید با مشقت کی سزا سنائی۔ کیا یہ سچ ہے فدا حسین؟ جج نے تیز آواز میں گواہ سے سوال کیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، یہ واقعی سچ ہے اور پولیس میں باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میجر صاحب کے یہاں ملازمت کرنے سے پہلے گواہ نواب اصغر علی کا ملازم تھا اور وہاں سے گھڑی چرانے کے الزام میں نکالا گیا تھا، کیونکہ نواب صاحب کی وہ گھڑی نہایت بیش قیمت اور نوادرات کا حصہ تھی۔ وکیل سرکار اس کڑے وقت میں گواہ کی مدد کو آن پہنچا۔ اس نے جج سے استدعائیہ لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کے ماضی کو کنگالنے کے بجائے ہمیں موجودہ کیس میں اس کی جرأت اور بہادری کو زیر بحث لانا چاہیے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کل کا چور آج کا ولی ثابت ہو سکتا ہے۔ انسان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انتہائی برے افراد کی جب کایا پلٹ ہوئی تو وہ معاشرے کے معزز اور قابل صد احترام افراد میں بدل گئے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وکیل صفائی کو موجودہ کیس تک محدود رہنے کی تاکید کی جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے مجھے مذکورہ ہدایت کر دی، گویا وکیل سرکار کا درخواست آمیز اعتراض درست تسلیم کر لیا۔ میں دوبارہ گواہ فدا حسین پر جرح کرنے لگا، لیکن ذرا دوسرے زاویے سے۔ فدا حسین، میں نے گواہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کے سامنے بیان دیا ہے کہ جب تم نے وقوعہ کی رات گولیاں چلنے کی آواز سنی اس وقت تم بنگلے کے عقبی حصے میں کوئی کام کر رہے تھے، کیا تم اس کام کی وضاحت کرو گے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بنگلے کے عقبی حصے میں میرا رہائشی کوارٹر ہے۔ اس وقت میں اپنے کوارٹر میں لکڑی کی میز کو مرمت کر رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر تم بنگلے کی اندرونی سمت بھاگے تھے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور تم سیدھے اپنے مالک مقتول فرید عباسی کے بیڈ روم کی طرف آئے تھے؟ جی ہاں۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ فائرنگ مقتول کے بیڈ روم میں ہوئی تھی؟ میں آپ کے سوال کا کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا،
وہ متذبذب لہجے میں بولا، بس میں غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ادھر گیا تھا۔ میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں، ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ میں نے مفاہمانہ انداز میں کہا، ممکن ہے تمہاری چھٹی حص نے تمہاری رہنمائی کی ہو، شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے سوال کیا، فدا حسین، تم نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ جب تم مقتول کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچے تو اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھل گیا اور ملزم ہتھیار بردار برآمد ہوا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں تمہارے مالک کا سیاہ بریف کیس تھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ نہیں جناب، آپ درست فرما رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے بالکل یہی بیان دیا ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، فدا حسین، تمہارے بیان کے مطابق جب تم نے ملزم کو ایک دھانسو قسم کا دھکا دیا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر مقتول کے بیڈ روم میں جا گرا تھا اور ملزم زمین بوس ہو گیا تھا۔ پھر تم نے ملزم کو اینٹا غفیل کرنے کے لیے اس کے سر کے عقبی حصے پر چھوٹی ہتھوڑی آزمائی تھی۔ مذکورہ ہتھوڑی تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ میں اسے الجھانے، با الفاظ دیگر پھنسانے کے لیے یہ فروئی قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں جواب گویا ہوا، جناب، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب میں نے فائرنگ کی آواز سنی تو اس وقت میں اپنے کوارٹر میں لکڑی کی میز مرمت کر رہا تھا۔ میں ہتھوڑی ہاتھ میں لے کر ہی اندر آیا تھا۔ کریکٹ، میں نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فدا حسین، ذرا سوچ کر بتاؤ، تم نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ پوری 3۔ میں نے پوچھا، تم نے ملزم کو اینٹا غفیل کرنے کے بعد اس کی پٹائی بھی کی تھی؟ میں اس کی جان بھی لے لیتا تو کم تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یہ میرے مالک کا قاتل تھا۔ فدا حسین، میں نے سوالات کے سلسلے کو حسب منشا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں اور اب میرے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم تمہارے ولی نعمت کا قاتل ہے۔ تم نے اسے فرار ہونے سے روکا اور بے بس کر کے ایک خالی بیڈ روم میں بند کر دیا۔ اس کے بعد تم اپنی مالکن کو اس سانحے کی اطلاع دینے چلے گئے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، پھر تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ملزم نے تمہارے مالک کو قتل کر دیا ہے؟ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں وکیل صاحب، اس میں عجیب کیا ہے؟ جناب، ملزم ریوالور اور بدست وہاں سے بریف کیس لے کر فرار ہو رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ قاتل اور کون ہو سکتا تھا؟ میں نے پوچھا، فدا حسین، کیا تم نے اندر مقتول کے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھا تھا؟ بالکل دیکھا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں تم نے بتایا تھا کہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ پھر تم نے کس وقت بیڈ روم کے اندر جھانک کر دیکھا تھا؟ میں اسے اپنی مرضی کی راہ پر لے آیا تھا، وہ بے دھڑک بولا۔ جب میں نے ملزم کو دھکا دے کر گرایا تھا تو ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور سیدھا اندر بیڈ روم میں جا گرا تھا۔ میں نے اسی وقت فرید عباسی صاحب کو بیڈ روم میں خون میں لت پت پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں قتل کیا جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر جواب دو، مقتول بیڈ روم میں چت پڑا تھا یا اوندھا؟ عباسی صاحب چت پڑے تھے۔ بیڈ روم کے قالین پر؟ جی بالکل۔ بالکل درست جگہ کی نشاندہی کرو۔ بیڈ روم کے عین وسط میں، اور ان کا بیڈ کس طرف تھا؟ مشرقی دیوار کے ساتھ، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مقتول جس جگہ پر چت پڑا ہوا تھا وہاں سے کمرے کی مشرقی دیوار کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ لگ بھگ 8 فٹ۔ مقتول کے بیڈ روم کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ پورے 5 فٹ۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول اپنے بیڈ سے 3 فٹ دور بیڈ روم کے عین وسط میں پایا گیا تھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے پوچھا، فدا حسین، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ تمہارا دھکا کھانے کے بعد ملزم فرش پر گر پڑا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر بیڈ روم میں جا گرا تھا، لیکن تم نے بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بریف کیس ملزم کے ہاتھ میں ہی رہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن جب میں نے اسے بے بس کرنے کے بعد ٹھوکریں رسید کیں تو بریف کیس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد تم نے ملزم کو گھسیٹ کر ایک خالی بیڈ روم میں بند کر دیا۔ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر تم اپنی مالکن کو مطلع کرنے بالائی منزل پر چلے گئے؟ جی ہاں، یعنی بریف کیس وہیں راہداری میں چھوڑ کر۔ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا، میں بالائی منزل کی طرف جاتے ہوئے بریف کیس اندر بیڈ روم میں رکھ گیا تھا۔ کون سے بیڈ روم میں؟ میں نے سوال کیا۔ مقتول کے بیڈ روم میں یا جہاں ملزم کو تم نے بند کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، عباسی صاحب والے بیڈ روم میں۔ اس بیڈ روم میں کس جگہ؟
صاحب کے بیڈ پر۔ میں نے پوچھا راہداری سے بیڈ روم کے بیڈ تک پہنچنے کے لیے تم نے بریف کیس کو کس طرح پکڑا تھا؟ میں نے اسے ہینڈل سے پکڑا تھا۔ تم نے اس وقت کوئی دستانے وغیرہ پہن رکھے تھے؟ نہیں جناب، میں ننگے ہاتھ تھا۔ تم جب بالائی منزل پر پہنچے تو مسز عباسی کیا کر رہی تھیں؟ وہ دونوں بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ تم نے جب مسز عباسی کو زیریں منزل پر پیش آمدہ واقعے کے بارے میں بتایا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تیزی سے میرے ساتھ نیچے آئیں اور عباسی صاحب کو خون آلود لباس میں بے حس و حرکت پڑے دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ میں پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت جمیل قریشی صاحب آ گئے۔ وہ صاحب جی سے ملنے آئے تھے، کوئی ضروری کام ہوگا، چونکہ عباسی صاحب کافی عرصے سے بیمار تھے اور فیکٹری نہیں جا رہے تھے، اس لیے جنرل مینیجر صاحب اکثر و بیشتر بنگلے پر آ جاتے تھے۔ جمیل قریشی کو جب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فی الفور پولیس کو فون کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا پولیس کو موقع واردات پر پہنچنے میں کتنی دیر لگی تھی؟ وہ تھوڑی ہی دیر میں آ گئے تھے۔ میں نے سوال کیا جب پولیس بنگلے پر پہنچی اس وقت کیا بجا تھا؟ 8:15 بجے تھے، فدا حسین نے بتایا۔ پولیس کو کم و بیش 8 بجے فون کیا گیا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا فدا حسین، بقول تمہارے جس وقت تم نے بنگلے کے اندرونی حصے میں فائرنگ کی آواز سنی اس وقت تم بنگلے کے عقبی حصے میں اپنے کوارٹر میں کوئی میز مرمت کر رہے تھے، کیا تم نے بنگلے کی عقبی سمت سے کسی شخص کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے دیوار وغیرہ پھلانگ کر کوئی اندر تو نہیں آیا تھا؟ نہیں جناب، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے ملزم بنگلے کے سامنے سے داخل ہوا ہوگا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ ڈیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ پھر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فدا حسین کے بعد استغاثہ کی گواہ اور مقتول کی بیوی فرحت عباسی گواہی دینے کٹہرے میں آئی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا اس میں نئی بات کوئی بھی نہیں تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے خانہ پوری کے لیے چند سرسری سے سوالات کیے، پھر میری باری آئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جرح کے لیے فرحت عباسی کے کٹہرے کے پاس آیا۔ فرحت عباسی کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس پر جو سانحہ گزر گیا تھا اس کے اثرات مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ خاصی بن ٹھن کر عدالت میں آئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس وقت وہ نارنجی رنگ کی ساری میں ملبوس تھی۔ اس کی تراشیدہ زلفیں شانوں پر بکھری ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ حال ہی میں بیوہ ہوئی ہے، یا تو اسے اپنے شوہر کی موت کا ذرا بھی غم نہیں تھا یا پھر وہ انتہائی بے پرواہ واقع ہوئی تھی۔ اس دنیا میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بیگم عباسی، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کے وقت آپ اپنے بنگلے کی بالائی منزل پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے دونوں بچے بالائی منزل پر رہتے ہیں۔ آپ کی معلومات درست ہیں۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا دیتے ہوئے بولی، وہ اب خاصے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، اس لیے ہم نے ان کے بیڈ روم بالائی منزل پر سیٹ کر دیے ہیں۔ ان کا زیادہ وقت بالائی منزل پر ہی گزرتا ہے۔ آپ اپنے مقتول شوہر کے ساتھ زیریں منزل پر رہتی ہیں؟ رہتی تھی کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ تو اب آپ بھی بالائی منزل پر شفٹ ہو گئی ہیں؟ کچھ ایسی ہی بات ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مسز عباسی، کیا آپ نے اپنے بنگلے میں کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ چوکیدار تو ہم نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ وقوعہ کے روز چوکیدار کہاں تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ نہ تو استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اس کا نام ہے اور نہ ہی کہیں اور اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ بولی، ہمارا چوکیدار 10 روز کی چھٹی پر ملک گیا ہوا تھا۔ کون سا ملک؟ وہ ذرا سا جھینپی، پھر جواب دیا، صنوبر خان اپنے گاؤں منسہرہ گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کو ملک ہی کہتا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، بیگم فرحت عباسی، کیا آپ اس معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ وقوعہ کے روز آپ ٹی وی پر کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے ڈراموں کے نام یاد نہیں رہتے، ویسے وہ ٹی وی کا کوئی مشہور اور ہٹ جذباتی سیریل تھا۔ وہ کوئی نہایت ہی دلچسپ ڈرامہ ہوگا، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اپنی جگہ پر باندھ کر رکھ دینے والا، ذہنوں کو محصور کر دینے والا
اور گرد و پیش سے بیگانہ کر دینے والا۔ جی ہاں، وہ ایسا ہی سیریل تھا۔ گویا اسی لیے آپ زیریں منزل پر ہونے والی فائرنگ کی آواز بھی نہیں سن سکیں۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، آپ تو ڈرامے میں محو تھیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ واقعی مجھے فائرنگ کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، صرف ایک آپ پر ہی موقوف نہیں ہے، آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی کسی نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی۔ اگر کوئی سنتا تو یقینی طور پر صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا۔ وہ میری تائید کرتے ہوئے بولی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ ایک لمحے کو کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، اس کی ایک ہی وجہ ہے،